اسحاق ڈار نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمیں انڈیا اور پاکستان کی ٹریڈ ریلیشن شپس کو سیریسلی کنسیڈر کرنا چاہیے واپس. تو جو پاکستان کے مامے ہیں جو اصل مالک ہیں ان سے کہیں کہ اس کے بارے میں کوئی بات کریں. کیا وہ ٹریڈ کرنا بھی چاہیں گے پاکستان کے ساتھ؟ یہ $1 ملین کویسچن ہے آپ کا. یہ یک طرفہ محبت نہیں ہو سکتی. محبت وہی ہوتی ہے جو دو طرفہ ہو. انہیں بھی اپنی مینٹیلٹی جو ہے وہ تھوڑی سی اس کو براڈن کرنا پڑے گا. ہمارے انڈسٹریلسٹ ادھر یہی سوچتے ہیں نا کہ اگر وہ آگے تو ان کی ڈومیسٹک مارکیٹ ہم سے بڑی ہے تو وہ ہماری مارکیٹ کھا جائیں گے. لونز لے کر ہم وہ فورن جو سیونگز ہیں ان کے ذریعے اپنی اکانومی کو فیول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا پھر طالبان کو لانے کے لیے تیار ہو جائے. افغانستان سے بچے جو ہے نا وہ سگریٹس لے کے آتے ہیں. چائنا, پاکستان اور انڈیا, یہ اگر رائٹ کائنڈ آف سینرجیز, ٹریڈ, انویسٹمنٹ اور ان چیزوں کے اوپر اگر ڈیولپ کر لیں تو یہ ریجن کی تقدیر بدل سکتی ہے. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ہاؤ ڈز اٹ ورک, اے پوڈ کاسٹ بائی پرو پاکستانی. ہمارے گیسٹ آج سینئر جرنلسٹ مہتاب حیدر صاحب از بیک آن دا پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن. تھینک یو ویری مچ جی. اچھا سر, آپ کو آج ہم نے اس لیے تنگ کیا ہے کہ ابھی ریسنٹلی آئی تھنک اسحاق ڈار نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمیں انڈیا اور پاکستان کی ٹریڈ ریلیشن شپس کو سیریسلی کنسیڈر کرنا چاہیے واپس. بالکل صحیح ہے جی. اچھا, ایک تو یہ رجیم یہ ابھی یہ کیوں بات کر رہی ہے ہمیں بھی نہیں پتہ, ہمیں تھوڑا سا آپ سمجھائیں کہ یہ کیوں اچھا وقت ہے کہ پاکستان انڈیا کو اپنی ٹریڈ ریلیشن شپ واپس شروع کرنی چاہیے. دیکھیں, تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بنیادی طور پر یہ جو آپ کا سوال ہے اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو میرے ساتھ ہوا. وہ واقعہ یہ ہے کہ آج سے کوئی 1.5 سال پہلے ایک پاکستان کے بہت ہی بڑے بزنس مین اسلام آباد میں ایک کانفرنس کے دوران میری ان سے ملاقات ہوئی. تو کافی ڈسکشن کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ پاکستان اور انڈیا کی ٹریڈ کے بارے میں کیوں نہیں لکھتے. تو میں نے انہیں جواب دیا, سر کہ جب کوئی چیز ہو ہی نہیں رہی, اور اس ٹائم آپ کو یاد ہوگا یہ جو انڈیا نے وہ 370 والا وہ کیا تھا انڈین ہیلڈ کشمیر کا ایشو, میں نے کہا جی اس کے بعد تو میرے خیال میں تو ٹریڈ تو بلاکٹ کی طرف ہے, مکمل طور پہ سسپینڈ ہوئی ہے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان اور انڈیا کی ٹریڈ کے بارے میں لکھوں. تو جو پاکستان کے مامے ہیں جو اصل مالک ہیں ان سے کہیں کہ اس کے بارے میں کوئی بات کریں. انہوں نے مجھے کہا کہ وہ پاکستان کے مامے یہی چاہتے ہیں. نہ انہوں نے نام لیا نہ میں نے پوچھا. وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف بات کر رہے تھے میرے خیال میں, کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کے بارے میں بات چیت شروع کی جائے, ایک یعنی ڈیمانڈ جنریٹ کی جائے نا اس سارے معاملے کی. لیکن میں حیران ہوا کہ اس کے کچھ عرصے بعد اسلام آباد میں ایک سیمینار یا کانفرنس ارینج ہوئی جس میں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کی بات نہیں ہو رہی تھی, سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹریڈ کی باتیں ہم کر رہے تھے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کی بات میرے خیال میں وہاں سے شروع ہو رہی ہے. وہ اسی کی ریفلیکشن اسحاق ڈار صاحب کی گفتگو کے اندر ہمیں نظر آئی. شاید کوئی بیک گراؤنڈ میں ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہو یا ہم چاہتے ہوں, لیکن اس ٹائم ایک پرابلم ہے. آپ نے بڑا زبردست ٹائم چوز کیا ہے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کا, کیونکہ آج ہی انڈیا میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس کا فرسٹ فیز ہے. کچھ 6 یا 7 فیزز ہیں میرے خیال میں وہاں پہ. آج اس کا پہلا ہے. تو میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ ڈسکشن ہمارے یہاں پہ انٹرنلی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے, لیکن یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ انڈیا کے اندر ان الیکشنز کے بعد, جو کہ میرے خیال میں رزلٹ آ جائے گا جون کے فرسٹ ویک میں, تو وہاں پہ گورنمنٹ کس کی بنتی ہے اور وہاں سے کیا رسپانس آتا ہے ہمیں. تو یہ ساری ڈیولپمنٹ اس کے بعد ہی ہمیں اس کی توقع جو ہے وہ رکھنی چاہیے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو انڈین ہیلڈ کشمیر کے بارے میں پاکستان کا سٹانس ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا. کیا ہم ٹریڈ کو علیحدہ رکھ کے چلانا چاہتے ہیں, یا ماضی میں جو ہمارا موقف تھا پاکستان کا
کہ پہلے جو پولیٹیکل ڈسپیوٹس ہیں ان کو حل کیا جائے, پھر ٹریڈ کی طرف جایا جائے. تو یہ وہ سارے ایشوز ہیں جو کہ میرے خیال میں جن کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی, میڈیا کو بھی, ایکسپرٹس ہیں انہیں بھی اس کے بارے میں اب وقت آ گیا ہے کہ بات کرنی چاہیے. ایک آخری بات میں لمبا نہیں کرنا چاہتا. ایک مسئلہ ہے اب ہمیں, وہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو دنیا پوری میں گلوبلی ایڈ جو ہے نا وہ شرنک کر رہی ہے. تو ایسے وقت میں ایڈ سے نکل کر ٹریڈ کی طرف جانا پڑے گا, اور ٹریڈ ہمیشہ نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ زیادہ بہتر ہوتی ہے. ورلڈ بینک ایسٹیمیٹ کرتا ہے, آئی تھنک یہ 2019 کی رپورٹ ہے, $37 بلین. جی یہ نمبر کافی فلوٹ ہوا ہے. اب بیفور آئی گیٹ ان ٹو لاٹ آف دی ادر اسٹاف, آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو میں بولوں, آپ کا پرسنل اوپینین, کشمیر ایشو سے شروع کرتے ہیں, شوڈ وی ٹاک اباؤٹ جسٹ جو ہمارا سائڈ ہے وہ ہماری سائڈ ہے, آپ کی سائڈ ہے, ڈسپیوٹ ختم کرنے کی طرف جائیں اف دیٹ مینز ٹریڈ آف $37 بلین. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دنیا میں جتنے بھی ڈسپیوٹس ہیں, چاہے وہ ریجنل ڈسپیوٹس ہوں, چاہے وہ دو کنٹریز کے درمیان ہوں, آپ ڈسپیوٹس کو سسٹین نہیں کر سکتے اس ٹائم تک جب تک آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے. پاکستان کے ایک آرمی چیف نے ایک آف دی ریکارڈ جو پارلیمنٹ میں گئے تھے, جو کہ پبلک نہیں تھی, وہاں پہ یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس تو پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں. تو دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنا جو کشمیر کے بارے میں موقف ہے اس کے بارے میں تو بات چیت رکھنی چاہیے, اور جو بات چیت ہم کر رہے ہیں وہ کرتے رہنی چاہیے. لیکن جو سنرجیز جہاں پہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کو شروع بھی کریں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں اپنا اسپیڈ ورک اور ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے. ہوم ورک ایسے کہ آپ یہ دیکھیں, جتنے بھی آپ پاکستان میں انڈسٹریز سے بات کریں, جتنے بھی لوگوں سے جو کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات کریں, انڈیا کی اکانومی اور پاپولیشن بھی ہم سے کافی زیادہ بڑی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی اگر آپ اس کو 3 فیزز میں تقسیم کر دیں, شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم میں شاید پاکستان کو نقصان ہوگا کیونکہ وہ ان کا اسکیل آف اکانومی اور ان کی ویسے بھی اکنامک اسٹرینتھ. ہاں, ہمارے انڈسٹریلسٹ ادھر یہی سوچتے ہیں نا کہ اگر وہ آگے تو ان کی ڈومیسٹک مارکیٹ ہم سے بڑی ہے تو وہ ہماری مارکیٹ کھا جائیں گے. اچھا, شارٹ ٹرم میں کہہ رہا ہوں کہ نقصان ہوگا, میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یہاں پہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں اور جو لوگ ہیں ان کو یہ کوٹا رجیم جو ہے نا اس سے باہر آنا پڑے گا. یہ پاکستان میں یہ جو 80s 90s اور 2000 میں تک کا ہمارا ٹیکسٹائل کا کوٹا ہوتا تھا, یورپین یونین میں بھی باقی جگہوں پہ بھی, اس کوٹا نے بھی ہمیں ذہنی طور پہ بہت زیادہ. اب آپ پرابلم یہ دیکھیں نا کہ یہ جو سیٹھ مینٹیلٹی ہے نا, اس کے بجائے اگر ٹیکنالوجی اور انوویشن کو ہم نے استعمال کرنا ہے, اور یہ کوٹا جب تک ختم نہیں ہوگا تب تک ہم کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم کیا کیا پروڈکٹس اور کیا کیا ان کی مارکیٹس ہیں جن میں پینیٹریٹ کر سکتے ہیں. اس پہ تھوڑا سا اسپیڈ ورک کی, ریسرچ ورک کی, ہمارے انڈسٹریلسٹ کو تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے, پاکستان کی انڈسٹری کو جو اس ٹائم سب سے بڑا پرابلم ہے نا, وہ 2 پرابلمز ہیں. ایک انرجی کا پرابلم ہے, کمپٹیٹیو ریٹس پہ انرجی, نہ گیس نہ الیکٹریسٹی اویلیبل ہے. دوسرا یہ جو ٹیکسیشن کا ایشو ہے یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. تیسرا جو سب سے بڑا پرابلم ہے ٹیکنیکل ورک فورس. اسکلڈ ورک فورس جب تک نہیں ہوگی ہم اسٹیٹ آف دا آرٹ پروڈکٹس کس طرح سے پیدا کریں گے؟ وہ ٹریڈیشنل آئٹمز آپ نے اگر ٹیکسٹائل اور وہی آپ نے کرنا ہے پھر پرابلمٹک ہے تھوڑا سا. تو تھوڑا سا ہمیں انوویشن کی طرف, ٹیکنالوجی کی طرف, اور اس کے ساتھ ساتھ پروڈکٹس اور ان کی مارکیٹس پہ تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں ابھی یہ ٹائم ہے کہ ہم اپنا وہ کام, چاہے پاکستان اور انڈیا کی ٹریڈ 6 مہینے, سال, 2 سال بعد شروع ہوں,
از کم ہم اپنا ہوم ورک جو ہے وہ مکمل کر لیں. اور اگر آپ نے شارٹ ٹرم کی بھی بات کی, چلیں شارٹ ٹرم میں یہ ہے کہ اوبیسلی ان کی ڈومیسٹک مارکیٹ ہم سے بہت آگے ہے, ان کو بھی بہت شاید زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن مثال کے طور پہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب ہم 2019 میں کرتے تھے تو دیر واز جس طرح ٹمیٹوز کی پرائسز 60% رائز کر گئی ہیں, ویجیٹیبل پرائسز اگر ہم انڈیا کے ساتھ صرف ٹریڈ کریں تو کتنی گر جائیں گی. یا مثال کے طور پہ آٹوموٹیو انڈسٹری ہے, رائٹ, ہم امپورٹ جو کرتے ہیں گاڑیاں, اگر ہم انڈیا سے کرنا شروع کر دیں تو ہمیں کتنا سستا پڑے گا. شارٹ ٹرم میں صرف کیونکہ نیبرنگ کنٹریز اگر ہم صرف ایک ٹریڈ وہ لے کے ہیں تو کاسٹ آف لیونگ وغیرہ جو ہمارے ایشوز ہیں وہ بھی تو تھوڑے سے ریڈیوس ہوں گے نا. را مٹیریل, ہم نے بہت سارے را مٹیریلز ابھی میں اس پہ ان ڈیپتھ بھی ڈسکس کروں گا, لیکن بہت سارے را مٹیریلز کی بھی تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے فرام انڈیا جو ابھی بلیک مارکیٹ سے آ رہی ہوتی ہے, رائٹ. آپ یہ دیکھ لیں جی, کاٹن پچھلے سالوں کے دوران کاٹن کا ہمیں بڑا پرابلم تھا چونکہ یہاں پہ بڑی شارٹیج تھی. اچھا, فارماسیوٹیکل, اچھا آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا میں جو فارماسیوٹیکل کی انڈسٹری ہے, یہاں پہ جو فارماسیوٹیکل کی پرائسز ہیں, اگر یہ کمپٹیشن کریٹ ہم کر دیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں. پولیٹیکل ریزنز کو اگر سیٹ اسائڈ, صرف اکنامک اور فائنینشیل ریزنز کو سامنے رکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کنزیومرز کا یہ جو اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ انفلیشن کا ہے, پرائسز میں خاصی کمی آ سکتی ہے. ہماری انڈسٹری کو کیا چیلنج ہوگا؟ انڈسٹری کو چیلنج یہ ہوگا کہ اسے کمپٹیٹیو ہونا پڑے گا. اس میں کچھ انڈسٹریلسٹ کا پرابلم ہے, کچھ اسٹیٹ لیول پہ جو ہماری پالیسیز ہیں ان کا مسئلہ ہے. آپ کو الیکٹریسٹی اور گیس کی پرائسز کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے ٹیکسیشن کے نظام کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ہمیں انڈسٹریلسٹ کا جو مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ میں نے یہ کوٹا ایکسپلائٹ کر لینا ہے, یہ جو کمفرٹ زون ہے نا, اس سے باہر نکلنا پڑے گا. اور کمفرٹ زون سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کمپٹیشن زیادہ ہو. تو کمپٹیشن کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ آگے جا کے, مجھے نہیں پتا کہ یہ سوال کریں گے یا نہیں, ایک اس ریجن کے اندر سیفٹا اور سارک کا ایک وہ ہے. آج تک اس پورے ریجن میں انڈیا اور پاکستان دو ایسے ملک ہیں کہ جن کے ڈسپیوٹس کی وجہ سے یہ سیفٹا اور سارک جو ہے وہ کبھی بھی نہ افیکٹو ہوئے ہیں نہ آپریشنل ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے نا, اب آپ یہ دیکھیں, میں جو ایڈ کی بات کر رہا تھا, اب ہم پھر IMF کے پروگرام میں جانے والے ہیں. 90s میں منموہن نے جب انڈیا میں ریفارمز شروع کی تو وہ ان کا لاسٹ IMF کا پروگرام تھا. بالکل. ہم بار بار جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں ہم؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈالرز ارن کرنے کی جو کیپیسٹی ہے اس ملک کی وہ نہیں بڑھا سکے. جب نہیں بڑھا سکے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایڈ کے ذریعے وہ پیسے لانے کی کوشش کرتے ہیں. ایڈ سے مراد ہے لونز بھی اس میں شامل ہے. جی, لونز لے کر ہم وہ فورن جو سیونگز ہیں ان کے ذریعے اپنی اکانومی کو فیول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر ریجنل ٹریڈ آپ کر دیں, میں صرف انڈیا کی بات نہیں کر رہا, میں پورے ریجن کی بات کر رہا ہوں اور سینٹرل ایشیا کی بھی بات کر رہا ہوں, تو یہ جو ایڈ کے اوپر ڈپینڈنس ہے یہ ختم ہو جائے گی ہماری. بالکل. اور بہت ساری ایسی, اگر آپ کی, کیونکہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈیا کے ساتھ صرف کر رہے ہو نا, پھر یو اوپن اپ ٹو اے ریجن, وہ سارک میں آپ ڈفرینٹ پالیسیز EU کی طرح بنا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے نا کہ بہت ساری ابھی فورن پاورز پاکستان کو جب دیکھتے ہیں, ناٹ جسٹ مثال کے طور پہ یور ٹیک ورلڈ جو سورٹ آف انڈیا انکلائنڈ بھی ہے, لیکن سنیماز ہو جائیں, کرکٹ ہو جائے, آپ کی جو باقی ساری بھی چیزیں ہیں, اگر آپ یہ والی چیزیں کھولیں گے تو مثال کے طور پہ پاکستان کرکٹ کو کتنا فائدہ ہوگا, مثال کے طور پہ پاکستان ٹورزم کو کتنا فائدہ ہوگا, مثال کے طور پہ سینماز کو کتنا فائدہ ہوگا اگر آپ انڈین موویز واپس کھول دیں اور ہماری موویز ادھر جانا شروع ہو جائیں. تو دس از فرام اے لاجیکل اسٹینڈ پوائنٹ تو اس کی سینس بنتی ہے. لیکن اگر میں آپ سے تھوڑا سا یہ سمجھنے کی کوشش کروں کہ اگر یہ ہونا ہو ریئلسٹکلی, تو ول امیریکا پلے اے پارٹ ان دس, ول چائنا پلے, مطلب سارک اٹ سیلف تو نہیں ہو سکتا ایٹ دس مومنٹ ٹائم. کون ان دو ہیوی ویٹس کو بٹھائے گا ساتھ اور بولے گا کہ یار چلو دوستی کرو؟ میرے خیال میں آپ کو بتاؤں, ہمارے لیے جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا اس ٹائم, جو پالیسی میکرز کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے, وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم نے امریکنز کو ساتھ رکھنا ہے, اور IMF
آف کورس ان کے بغیر نہیں ہو سکتا. 16 to 17% جو ان کے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ میں شیئرز ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ہیں, اور اگر EU کو بھی شامل کر دیں تو وہ کوئی 40% سے زیادہ بن جاتے ہیں, 45-46% بنتے ہیں. دوسری طرف ہماری بہت زیادہ ڈپینڈنس ہے چائنا کے اوپر, اور یہ جو سی پیک ہے اس پہ بھی ہمیں. اچھا, اب پرابلم یہ ہے کہ یہ دونوں کو سائملٹینیسلی چلانا کوئی اتنا آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. میں ایک فائنانس منسٹر کا, آپ کو نام نہیں میں ان کا بتانا چاہتا, ایک دن ایسے ہوا کہ ایک پریس کانفرنس انہوں نے اٹینڈ کی, اور انہوں نے گاڑی میں, ہم 2 رپورٹرز تھے, انہیں بٹھا لیا, اور وہ کہہ رہے تھے یار میں سخت پھنسا ہوا ہوں, ایک طرف امریکنز کا پریشر ہے, ایک طرف چائنیز کا پریشر ہے, دونوں کو درمیان سے کیسے نکلنا ہے, یہ میرا ایشو ہے. تو اس ٹائم یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے جو ہے وہ کیا. میرے خیال میں چاہے چائنیز ہوں چاہے امریکنز ہوں, ان دونوں کی خواہش ہوگی, اگر کنسپریسی تھیوری پہ جائیں تو پھر تو وہ پتہ نہیں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہیے, لیکن میں کنسپریسی تھیوری کو بائی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, چائنیز اگر فرض کریں پاکستان میں آتے ہیں اور اپنی انڈسٹری لگاتے ہیں, جو کہ ہم دوبارہ سے کوشش کر رہے ہیں کہ انڈسٹریل کوآپریشن کا ایگریمنٹ ہو اور SEZs کو ہم آپریشنل کریں. اس میں کسی ٹائم اگر آپ نے پوچھا تو SEZs میں بتاؤں گا کیوں آپریشنل نہیں ہوئے. ابھی بھی اگر چائنیز آئیں گے تو ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی کہ جو چیز وہ یہاں پہ پروڈیوس کرے وہ کہیں نہ کہیں بیچنی بھی ہے نا انہوں نے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ یہاں پہ رکھ کے اور اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے وہ کہیں دور کی ڈیسٹینیشنز کی طرف جائیں. ان کی امپورٹنٹ ترین خواہش یہ ہوگی کہ آپ اپنے بارڈرز کے جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اپنی ٹریڈ کو اوپن اپ کریں, تاکہ جو پروڈکٹس ہم یہاں پہ بنائیں, اور خاص کر یہ جو انڈین مارکیٹ ہے اس کی پینیٹریشن کی ڈیفینیٹلی وہ بات کریں گے. اور US اور EU تو کافی عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم رائٹ کائنڈ آف سینرجیز کے بارے میں اپنی جو ہوم ورک ہے اس کی تیاری اگر آج سے شروع کر دیں. مثلا منسٹری آف کامرس, منسٹری آف انڈسٹریز, منسٹری آف فائنانس, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, دیکھیں ابھی فوری طور پہ ہم نے IMF کے پروگرام میں جانا ہے, لیکن IMF کے پروگرام میں یہ کیا لاسٹ IMF کا پروگرام ہوگا؟ ایک حل میں آپ کو بتاتا ہوں, یا تو ریجنل ٹریڈ کرنی پڑے گی, یا یہ IMF کا لاسٹ پروگرام نہیں ہوگا, ایک اور میں جانا پڑے گا. بالکل, اٹس اوور چوائس, ہمارا, ہاں اٹس اوور چوائس. ارجنٹینا یا مصر بننا ہے. ویسے ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں, آپ مصر اور پاکستان کے IMF کے پروگرامز دیکھیں نا, سملر ہیں, ان کی پالیٹکس بھی سملر ہے, بالکل ایک طرح کا. وہ وہ پیرامڈز بیچیں گے اور ہم مرگلا ہلز ہاں بیچیں گے, تو خیر اللہ نہ کرے, لیکن چوائس یہ ہے, یا تو ہم IMF کے پروگرام میں یہ جو اگلا پروگرام ہے یہ 24واں ہے, 25ویں کی تیاری بھی کر لیں, یا ریجنل ٹریڈ کو کھولیں, اپنے ایکسپورٹیبل سرپلس کو بڑھائیں, اپنے ملک کے اندر سنرجیز ڈیولپ کریں, یہ سارے کام کریں. ویسے ایک اور بھی ہے, وہ بڑی کنٹروورشل بات ہے, یا پھر طالبان کو لانے کے لیے تیار ہو جائے, یہ بھی ایک ہے. طالبان کو لا کے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ چوائس ہے نا, میں تو چوائسز کی بات کر رہا ہوں. نہیں یہ کبھی مطلب یہ چوائس اللہ نہ کر رہی ہو, لیکن ٹھیک ہے. نہیں میں مطلب آپ دیکھیں, آپ کا پاپولیشن ہے, اتنے کھانے والے لوگ ہیں, آپ اگر ٹھیک فیصلے نہیں کریں گے, فیصلے وہ ٹائم انتظار نہیں کرتا نا, پھر تو وہ اسٹارم کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے. بالکل بالکل. تو یہ ہماری چوائسیز ہیں جو ہم نے میرے خیال میں اگلے 2-4-5 سالوں میں کرنی ہے. اچھا, ایک بات یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اسمگلنگ, اس پہ جب ریسرچ کر رہا تھا تو اسمگلنگ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں UAE, تھائی لینڈ کے تھرو بلینز آف ڈالرز تک جاتی ہے. پاکستان میں نے یہ بھی بہت زیادہ نوٹس کیا ہے کہ جب بھی چیز میں ایک ریزسٹنس ہوتی ہے نا, تو اس میں کسی کے پیسے کاٹ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں کہنا نہیں چاہ رہا, لیکن کوئی بھی ادارہ ہو, لیٹ سے ڈاکٹرز ڈونٹ وانٹ ٹیکنالوجی, کیونکہ اگر ٹیکنالوجی آئے گی تو اس سے آپ کی غلطیاں بھی سامنے آئیں گی, رائٹ, یا جو بھی چیزیں ہیں. اسی طریقے سے کیا یہ ٹریڈ پاکستان انڈیا کی کوئی پاکستانی مافیا ہے ایسی جس کو یہ ڈس بینیفٹ کرے گی, کیونکہ یہ اسمگلنگ سے بہت پیسے بن رہے ہیں. اگر $2-3 بلین بن رہے ہیں سال کے, تو دیٹس اے گڈ اماؤنٹ آف منی. دیکھیں اس ٹائم ہم نے اسمگلنگ کے خلاف کافی جو ہے نا وہ کام کیا ہے پچھلے عرصے میں. SIFC کے آنے کے بعد اس پہ کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے.
لیکن ابھی بھی اگر آپ یہ کہیں کہ اسمگلنگ نہیں ہو رہی تو میں اس کو نہیں مانتا. اسمگلنگ ابھی بھی ہو رہی ہے. مثلاً باقی میں آپ کو آئٹمس کی مثال دے دیتا ہوں. سگریٹس پاکستان میں بڑی آسانی سے, بلکہ کل مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ افغانستان سے بچے جو ہے نا وہ سگریٹس لے کے آتے ہیں, تھیلوں کے اندر ٹرکس کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے اندر انہوں نے پیکٹس ڈالے ہوتے ہیں, وہ لے کے آ رہے ہیں. آف کورس اس کے اندر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بینیفٹ اس سے حاصل نہ کر رہا ہو, یہ ممکن نہیں ہے. وہ بینیفٹ ڈیفینیٹلی لے رہے. میں آپ کو ایک مثال اور دیتا ہوں. مثلا پاکستان سے سالٹ دبئی جاتا ہے اور وہاں سے مختلف برانڈس کے نام پہ انڈیا بھی اور باقی ڈیسٹینیشنس بھی اس کو جو ہے وہاں سے وہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. اگر فارمل ٹریڈ جہاں پہ اس کی بلاکڈ ہوگی, کچھ نہ کچھ بینیفیشریز تو آف کورس ہوں گے. ملک کا مفاد اس کے اندر ہے. اسٹیٹ لیول پہ یہ ڈیسیژن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کا مفاد کو سامنے رکھنا ہے یا اسٹیٹ کے مفاد کو سامنے رکھنا ہے. اور میرے خیال میں اسٹیٹ کا مفاد اسی کے اندر ہے کہ یہ اسمگلنگ اور ان چیزوں کے بجائے انلیگل ٹریڈ کے بجائے فارمل جو ہے وہ ٹریڈ ہو, اسی کے اندر جو ہے وہ ملک کا آف کورس فائدہ ہے. آپ اسی سے اندازہ لگا لینا. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. اگر پاکستان میں یہ جو اسمگل سگریٹس ہیں ان کا ایک ٹرک اسمگل لنک کے بعد آ جائے اور وہ بیچ لیا جائے, آپ کو اندازہ ہے کہ اس میں کتنی سیونگ ہوتی ہے؟ کروڑوں روپے کی ہے. اب اتنا بڑا انسینٹیو جب لوگوں کے پاس ہوگا تو پھر آپ کو افیکٹو انفورسمنٹ کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوگا. ایک تو بارڈرز, پھر بارڈرز کے ساتھ ساتھ ود ان دا کنٹری بھی. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک چیز بارڈر سے چلے نکل آئی, پورس بارڈر ہے, میں مان لیتا ہوں جی ٹھیک ہے پرابلم ہے. ویسے وہاں پہ بھی پورس بارڈر پہ بھی یہ ایکسکیوز میں نہیں مانتا کہ ان سب لوگوں کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ سب کچھ اندر آ جاتا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ان کے اپنے مفادات بھی ہوں گے. لیکن ود ان دا کنٹری اتنا بڑا انسینٹیو کہ ایک ٹرک اگر آپ لائیں تو آپ کو کروڑوں روپے کی جو ہے وہ اس کے اوپر ہو جائے. تو یہ ود ان دا کنٹری بھی اور بارڈرز پہ بھی وہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے ان کے خلاف جو ہے وہ اس پہ کام کرنے کی سخت ضرورت ہے. آپ نے ابھی SIFC کی بات کی اور ہم پاکستان انڈیا کی ریلیشن شپ ود آؤٹ دی اسٹیبلشمنٹ تو ڈسکس نہیں ہو سکتی. ایک تو پہلے آپ کا کیا رائے ہے SIFC پہ, اس کے فائدے نقصان؟ جب یہ بنی تھی تو بہت سارے لوگ انٹریگ ہوئے تھے کہ یہ ایک بہت دس از ناٹ دا پاور بیہائنڈ دا پاور, دس از تھوڑا فور فرنٹ میں آنے والی بات نا. اس کے فائدے نقصان کیا ہیں فرام جیو پولیٹیکل اینڈ فارن پالیسی اسٹینڈ پوائنٹ؟ پہلے تو یہ ڈسکس کرتے ہیں, دین آئی آسک یو ریلیٹڈ ٹو پاکستان انڈیا. دیکھیں SIFC ایک بات کی یعنی ایکسیپٹنس ہے کہ پاکستان میں نارمل بزنس جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں وہ ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہی. یہ ایکسیپٹنس ہے. اس چیز کو کنسیڈ کرنے کے بعد کہ جو نارمل جس انداز میں دیکھیں نا بیوروکریسی ہے, بیوروکریسی کا کام یہ ہے کہ آپ پالیسی میکنگ کریں. پالیسی میکنگ کرنے کے نتیجے میں آپ ایسی پالیسیز بنائیں جو کہ چاہے لوکل انویسٹر ہو یا فارن انویسٹمنٹ ہو اس کے لیے ہیزل فری ہو. تو اور اس کے اوپر ایک ریگولیٹر ہو تاکہ اگر کوئی اس کو ریگولیٹس انداز میں کیا جائے کہ وہ مارکیٹ کو آپریٹ کرنے دے. یہ بیسیکلی سارا ایک مقصد ہے. SIFC بنانا اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ بیوروکریسی اور نہ ہی ریگولیٹر اپنا کام پراپر طریقے سے کر رہے ہیں. تو ایک انٹرونشن کی ضرورت ہے. وہ انٹرونشن یہ ہو کہ ون ونڈو آپریشن ہو. اس ون ونڈو آپریشن میں آپ چیزوں کو لے کر جائیں اور جو پرابلمز آپ کو فیس کر رہے ہیں ان کو آپ ون ونڈو آپریشن کے ذریعے ریزالو کر لیں. اچھا, اب اس کی اب یہ کتنا کامیاب ہوگا یا کتنا ناکام ہوگا اس کے بارے میں جج کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ بیوروکریسی ہے, ہمیں یہ بھی تھوڑا سا انالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ بیوروکریسی کیوں اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہی. کرپشن کا ایلیمنٹ آف کورس ہوگا, میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے, بالکل ہے.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور پرابلمس بھی ہیں. ان پرابلمس کو بھی ڈسکس کرنے کی ضرورت. مثلاً فار انسٹنس پیپرا کے رولس, یہ جو پروکیورمنٹ کے رولز ہیں نا, یہ پاکستان میں بہت بڑا پرابلم ہے. اور وہ ڈیزائن پتہ نہیں کس عرصے میں ہوئے. اچھا ان کی انٹینشن بری نہیں ہے, لیکن ان کو جو فالو کرنے کا پروسیس ہے وہ اتنا کمبرسم اور اتنا مشکل ہے کہ اگر آپ مجھے کوئی بھی پروجیکٹ دکھا دیں تو اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی پیپرا کی وائلیشن دکھا سکتا ہوں. بالکل. اور وہ نکالنا آسان ہے. اچھا بیوروکریٹ فیصلہ کرتے ہوئے فائل کے اوپر کم از کم بالکل اس کی تو ٹانگیں کامنی شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے جی نیب کو کون بھگتا رہے گا. تو ایک تو یہ جو پیپرا کے رولز ہیں ان کو سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے. نیب کو دیکھیں, میں ایک ڈیسیژن لیتا ہوں, آپ اپنی زندگی میں بھی ڈیسیژن دیکھ لیں, اس ڈیسیژن کا یا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. اب میں کہوں کہ سارے ڈیسیژنس کا فائدہ ہی ہو, یہ تو ممکن نہیں ہے. آپ جب تک کسی کا ویسٹرن انٹرسٹ تلاش نہیں کر سکتے اس ٹائم تک تو آپ کرپشن کے چارجز اس پہ نہ لگائیں نا. میرا ایک ڈیسیژن ہے, وہ ڈیسیژن ہو سکتا ہے غلط ہو, لیکن اگر ویسٹرن انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے مجھے پکڑ کے اندر کر دیں آپ. یہ تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. SIFC از اے گڈ فورم, لیکن ساتھ ساتھ SIFC کو اپنی پلیٹ کے اندر اتنی چیزیں نہیں رکھنی چاہیے جتنی انہوں نے رکھ لی ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. SIFC کا ایپیکس کمیٹی ہے, پرائم منسٹر چیئر کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کا ایجنڈا آئٹم 5 صفحے ہوتے ہیں. ان 5 صفحوں کو پڑھنے کے لیے بھائی آپ نے اتنی چیزیں کر لی ہیں, اپنے ذمے لے لی ہیں, آپ تھوڑی چیزیں اپنے ذمے لیں اور جتنی چیزیں لے رہے ہیں ان کے بعد اس سے نکلتے جائیں. آپ کی پلیٹ میں چیزیں زیادہ ہو رہی ہیں اور پھر بیوروکریسی کا طریقہ کار ہوتا ہے. اتنی چیزیں ان کے اوپر رکھ دیں گے کوئی بھی کسی پہ افیکٹولی وہ جو ہے نا کام نہ ہو سکے. تو اپنی چیزوں کو کم کریں وہ, اور چند چیزوں کو رکھیں, اور ساتھ ساتھ انسٹیٹیوشن بلڈنگ بھی کریں جو کہ نہیں ہو رہی. سول سروس ریفارمز بھی طے کرے گی کہ اس ملک کا کیا فیوچر ہے. سر مجھے ایک بات بتائیں, سول سروس ریفارمز کی ضرورت ہے, ریفارمز ان جنرل کی ضرورت ہے, لیکن میں اگر آپ سے پوچھوں کہ چلیں ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یار یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یہ تو چاہتی ہے کہ پاور میں رہے ایکسیٹرا ایکسیٹرا, ٹھیک ہے. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں تو یہ لاجکلی انڈیا سے دوستی کر کے یہاں انڈیا سے ٹریڈ بڑھا کے نیکسٹ, اگر میں ایک پاکستانی عوام ہوں, میں کہوں یار اب تو جنگ بھی نہیں ہے, اب تیرے بجٹ اتنا کیوں ہے, اب اتنی پاور انفلوئنس کیوں ہے. ابھی ہماری پاور اینڈ انفلوئنس اگر ہے پاکستان میں اس لیے ہے کہ ہم بہت عرصہ افغانستان کی طرف دیکھتے تھے تو جنگ چل رہی تھی, انڈیا کی طرف دیکھتے تھے تو ایک پوٹینشیل اینیمی نظر آتا تھا, تو ہم ایک سورٹ آف سیج مینٹیلٹی میں 50 60 70 سال گزارے. کیوں ہماری اپنی فوج اگر وہ اتنی بری ہے جتنے لوگ کہتے ہیں, کیوں وہ اس سائڈ پہ جانا چاہے کہ یار وہ انڈیا سے اگر دوستی کرے گی تو ان کو نقصان نہیں ہے, فائدہ کیا ہے؟ اصل میں اس ٹائم جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ اس ٹائم آپ پاکستان کی اکانومی کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں, تو اس ٹائم ایک طرف تو ہمارا پوٹینشیل ہے اور ایک اس ٹائم ایگزسٹنگ سچویشن ہے. ہمارے ملک میں جو لاسٹ سینسز ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ پاپولیشن جو ہے وہ گروتھ اتنی زیادہ ہے کہ ابھی ہم 220 ملین کو 224 ملین کو ہم کراس کر چکے ہیں, اور اگر ٹھیک طریقے سے کاؤنٹ کریں تو آئندہ چند سالوں ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہے وہ کہتا ہے 2047 میں جب پاکستان کے 100 سال کمپلیٹ ہوں گے تو یہاں پہ جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہیں کیا, وہ 2-3 سینیریوز بتاتے ہیں, تو کھانے والے منہ زیادہ ہو رہے ہیں اور جو سائز آف دا کیک ہے وہ نہیں بڑھ رہا. تو سائز آف دا کیک کو کیسے بڑھانا ہے آپ نے؟ 2 طریقے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ارجنٹینا بنیں. ارجنٹینا اور مصر آج سے 10-15 سال پہلے IMF کا جو پروگرام ہوتا تھا اس کا سائز ہوتا تھا ارجنٹینا کا 5-6 بلین 10 بلین. جب ہم نے PTA اپنا پیپلز پارٹی کے زمانے میں ایک پروگرام کیا تھا IMF کے ساتھ کوئی 7 یا 8 بلین ڈالرز کی لگ 7.6 تھا میرے خیال میں, اس کو آرگومنٹ کر کے ہم 12 بلین ڈالر پہ لے گئے تھے, لیکن وہ سارا ہم نے لیا نہیں تھا, وہ آپ کو سسپینڈ ہو گیا تھا. اس ٹائم ارجنٹینا کے پروگرام کا سائز بھی 10-12 بلین ڈالر تھا. ابھی آپ کو پتہ ہے ارجنٹینا کے پروگرام کا سائز ہے 43 بلین ڈالرز. ایک تو یہ راستہ ہے جس پہ ہم
جا سکتے کہ ڈرپ پہ ہمیں زندہ رکھیں گے. جی ڈرپ پہ اب جاتے رہیں اس پہ. آپ یہ 24واں اگلا پروگرام ہم آج کل میں آپ سنیں گے کہ دیکھیں گے کہ اس ویک کے دوران ہی IMF سے ایک نئے پروگرام کی ہم نے ریکویسٹ کرنی ہے. ہم زندہ رہیں یا نہیں 25واں بھی پھر کرنا پڑے گا, 26واں 27واں جاری رہے گا, لگے رہیں اسی طرح. دوسرا یہ ہے کہ ہم ٹریڈ کریں. ٹریڈ کیوں کریں؟ تاکہ یہ ملک نان ڈیٹ کریٹنگ انفلوز کے اوپر اس کی ریلائنس ہو. پرابلم کیا ہے ہمارا؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم ڈالرز نہیں کما سکتے. ایک حل ہے IT اینڈ ٹیلی کام, ٹیلی کام نہیں IT, کہ IT میں ہم اپنی ایکسپورٹس کے اوپر لے کر جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ریجنل ٹریڈ کو جو ہے نا وہ کریں تاکہ رائٹ کائنڈ آف سینرجیز ڈیولپ ہوں, اور ہم جو ایکسپورٹس 25 یا 30 بلین ڈالرز پہ کھڑی ہے اس کو 100 بلین ڈالرز سے اوپر لے جائیں ان نیکسٹ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ 2012 سے اسی اسٹیج پہ کھڑی ہے اور یہی چیلنج ہے. اور اس چیلنج کے انڈر لائن پھر اور پرابلمز ہیں. انرجی کا پرابلم ہے, ٹیکسیشن کا پرابلم ہے, ایکسپورٹیبل سرپلس نہیں ہے, سیٹ کی مینٹیلٹی ہے, ہم ساروں کی مینٹیلٹی ہے. اس ملک میں کوئی ایک طبقہ بھی ایسا نہیں ہے انکلوڈنگ جرنلسٹ جو ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہو. سر میں آپ سے ایک آخری سوال پوچھتا ہوں, آپ نے بھی جانا ہے اور آپ نے ہمیں بڑا ٹائم دیا. میرا ابھی تک ہماری جتنی کانورسیشن چلی ہے نا وہ اس سائڈ آف دا فینس پہ چلی ہے کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں, ہمارا یہ فائدہ, ہمارا یہ نقصان. یہ تو ایسے ہے نا کہ ہم نے بس ڈیسائیڈ کر لیا کہ شادی کرنی ہے, جو دوسری والی میں تو بھی ماننا ہے نا 50% ایگریمنٹ ہو. ہاں ابھی ایگریمنٹ کے لیے انہوں نے بھی تو کچھ کہنا ہے. اب آپ نے بات کی ان کے الیکشنز ہو رہے ہیں, بڑا ضروری, انڈیا میں بھی ایک انٹرسٹنگ ٹائم چل رہا ہے. اور ہمیں اب میرا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے نا کہ میں نے جو بات سنی ہوئی ہوتی ہے میں اس کو ہمیشہ ڈاؤٹ کرتا ہوں کہ پروپیگنڈا ہے یا سچ ہے, کیونکہ آج کل پاکستان میں تو ویسے بھی پروپیگنڈا بہت چلتا ہے لیکن دنیا میں بھی اب بہت چلنا شروع ہو گیا. تو کتنی اس میں سچائی ہے کہ جو مودی صاحب ہیں ان کو پاکستان سے بہت مسئلہ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان پتہ نہیں نہ ہو, زندہ ہی نہ رہیں, کوئی ہٹلر ہے مسلمانوں کے خلاف. ایک تو اس سب میں کتنی سچائی ہے, اور دوسرا کیا آپ کو لگتا ہے, اوبویسلی ہم کہہ نہیں سکتے جب تک الیکشنز ختم ہوں, کہ اگر مودی صاحب ہی جیتیں, جو لگتا ہے ایسے ہے, تو کیا وہ ٹریڈ کرنا بھی چاہیں گے پاکستان کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں یہ $1 ملین کویسچن ہے آپ کا, کیونکہ یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ یک طرفہ محبت نہیں ہو سکتی. محبت وہی ہوتی ہے جو دو طرفہ ہو. لیکن بات وہ کرتے رہتے ہیں, میں ان کے بارے میں کیا کہوں. اچھا ایشو یہ ہے سر کہ میرا خیال یہ ہے کہ انڈیا کو ایک بات جو ہے نا وہ سوچنی چاہیے, اور جتنے آڈینس ہے میں ان کے لیے بھی. ایک طرف چائنا ہے ہمارے پاس, ایک طرف ایران ہے, افغانستان ہے. تو اگر اس ریجن نے, میں پوری ایشیا کی بات اب جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں جس میں سیفٹا اور سارک بھی شامل ہیں. اگر ایشیا یعنی دنیا میں اس ٹائم گروتھ جہاں پہ ایگزاسٹ نہیں ہوئی پوری طرح اور جہاں پہ پوٹینشیل ہے, تو لوکنگ ٹورڈز ایشیا اگر ہم نے بڑے پرسپیکٹیو کو دیکھنا ہے, اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے اپنے مسئلے مسائل ہیں ان کو نہیں دیکھنا, اور یہ دیکھنا ہے جس میں دیکھیں نا میں تو ویسے کہہ بھی دیتا ہوں اوپنلی, چائنیز میرے لیے کوئی بہت ہی آئیڈیل لوگ نہیں ہیں, لیکن کچھ کام تو ان کے ہیں نا. مثلاً کتنے لوگوں نے کو انہوں نے اپنی پاورٹی لائن سے اوپر لے کر چلے گئے. میں 2018 میں چائنا گیا, وہاں پہ ایک مارکیٹ میں گھسا جو کہ برڈس کی مارکیٹ تھی بیجنگ میں. پورا دن میرا لگ گیا, میں نے مارکیٹ پوری نہیں دیکھی. اور آج سے 20-25 سال پہلے یا 30 سال پہلے 90s تک وہ ایک جیسے کپڑے پہنتے تھے, ایک جیسا کھانا کھاتے تھے, برانڈز کا تصور نہیں تھا. اب دنیا کا کون سا برانڈز ہے؟ کیا امریکہ اور چائنا سے زیادہ بڑا ہمارا پرابلم ہے؟ آج ان کی ایک دوسرے کے اوپر اتنی انٹر ڈپینڈنس ہے کہ دنیا جو دل ہے کہتی رہے, ان کی اکانومیز کے لنکیجز ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتے. بالکل. کیا اس طرف ہم نے جانا ہے یا نہیں جانا؟ اور یہ انڈیا کو میرے خیال میں اب فیصلہ کرنا ہے, اس لیے کہ الیکشنز کے بعد
الیکشن سے پہلے تو اس طرح کی کوئی, آپ کو پتہ ہے نا دونوں ملکوں کے اندر الیکشن سے پہلے دونوں بڑا زبردست ٹائم ہے. ایک طرف ہمارے یہاں ابھی الیکشنز ہوئے ہیں, دوسری طرف وہاں پہ ہو رہے ہیں. تو جو بھی نئی گورنمنٹ ان کی آئے وہ یہ ذہن میں رکھ لے کہ چائنا, پاکستان اور انڈیا یہ اگر رائٹ کائنڈ آف سینرجیز, ٹریڈ, انویسٹمنٹ اور ان چیزوں کے اوپر اگر ڈیولپ کر لیں تو یہ ریجن کی تقدیر بدل سکتی ہے. لیکن یہ خواہشات ہیں, کیا اس کو مٹیریلائز کیا جا سکتا ہے؟ یعنی بہت زیادہ ڈپینڈ کرے گا کہ افغانستان کے اندر کیا صورتحال رہتی ہے. چونکہ ہم نے یہ چیزیں بنانی ہیں تو صرف انڈیا کو نہیں دینی, افغانستان اور بیانڈ افغانستان سینٹرل ایشین جو ریپبلکس ہیں وہاں تک بھی اپنی چیزوں کو پہنچانا ہے. اب یہ ساری خواہشات ہیں, لیکن ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے کہ ہم نے پہلے اپنی بات کریں نا, یہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پچھلے 25-30 سال میں پالیسی تھی اس کو چھوڑنا پڑے گا, اس سے نکلنا پڑے گا. اور یہ جو ٹریڈ اور انویسٹمنٹ اور کمرشل ٹائز اور یہ باتیں ہیں, یہ ان کی طرف جو ہے وہ ہمیں جانا پڑے گا. اس لیے پہل جو ہے وہ انڈیا کو کرنی پڑے گی, چونکہ ہم تو اپنی خواہشات کا اظہار جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی کر رہی ہے اور ڈار صاحب نے بھی کی ہے, لیکن یہ خواہشات یہ نہیں ہو سکتا کہ یک طرفہ ہو, یہ دو طرفہ ہوگی تو بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی. اور آخری بات, سیفٹا اور سارک کو بھی, یہ دونوں ممالک اس میں پرابلم ہے, انڈیا بھی پاکستان بھی. کبھی ہم اپنا رول پلے کرتے ہیں, کبھی وہ کرتے ہیں, تو انہیں بھی اپنی مینٹلٹی جو ہے وہ تھوڑی سی اس کو براڈن کرنا پڑے گا. ویسے میں آپ سے آخری سوال پوچھ لیتا ہوں, لیکن میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ پی ایم ایل این کے ہمیشہ مینیفیسٹو میں یا مینڈیٹ میں نا یہ ایک پوائنٹ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں اس انڈیا پاک کا ریلیشن شپس کو بہتر کرنا. کیا پاکستان انڈیا میں کی ٹریڈ ریلیشنز 2019 سے پہلے آئی بلیو $3 بلین کی ٹریڈ کچھ ایسے ہو رہا تھا, ہمارا کوئی گولڈن ایرا آف ٹریڈ آیا ہے؟ مطلب میں تو چلو ریلیٹیولی ینگ ہوں, لیکن 1947 سے لے کے آج تک کوئی ایسا ایرا آیا ہے جہاں پاکستان انڈیا کے بیچ میں جو ہم ساری بھی باتیں کر رہے ہیں وہ ہائپوتھیٹیکل نہ ہو, کچھ حد تک ہو رہی ہوں؟ دیکھیں, مجھے یاد ہے کہ 2011 یا 12 میں کامرس منسٹر تھے امین فہیم, مجھے ایگزیکٹلی ڈیٹ نہیں, 12 یا 13 میں مجھے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, تو وہ انڈیا جو ہے وہ گئے تھے اور انہوں نے وہاں جا کے یہ باتیں کی تھی. لیکن ایم ایف این کا اسٹیٹس انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے, ہم نے نہیں دیا ہوا, موسٹ فیوریٹ نیشن کا. لیکن انڈیا کا ایک اور پرابلم ہے, انہوں نے ہمیں ایم ایف این کا اسٹیٹس تو دیا ہوا ہے, لیکن وہ اس کو ہم کہتے ہیں این ٹی بیز, نان ٹیرف بیریئرس. انہوں نے اتنے نان ٹیرف بیریئرز ہمارے اوپر لگائے ہوئے ہیں کہ وہ پریکٹیکلی ہم بھی کوئی زیادہ ان کی مارکیٹ کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے. تو دونوں طرف اگر ہم نے انہیں ایم ایف این اسٹیٹس نہیں دیا ہوا تو انہوں نے نان ٹیرف بیریئرز لگائے ہوئے ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, نان ٹیرف بیریئر سے کیا مراد ہے. نان ٹیرف بیریئر سے مراد یہ ہے کہ ہم کوئی چیز وہاں بھجوانا چاہتے ہیں تو ایک خاص پورٹ ہے جہاں سے آپ جا کے اس کو کلیئرنس لے سکتے ہیں, یہ ایک نان ٹیرف بیریئر ہے. اب انڈیا اتنا بڑا ہے, ایک چیز اگر مجھے واگا بارڈر سے میں لے کے جا رہا ہوں اور مجھے کلیئرنس کے لیے انڈیا کے دوسرے کونے میں جانا پڑتا ہے تو وہاں کا جو ہے اس کے لیے وہ وائبل نہیں رہے گی. تو یہ دونوں سائڈس پہ کوئی بھی, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آپ اس کو کہیں کہ بڑا اس ٹائم تھا. اس ٹائم ایک توقع پیدا ہوئی تھی. اس سے پہلے مجھے یاد ہے ایک سیفٹا کی کانفرنس ہوئی تھی, مشرف صاحب کا زمانہ تھا, اسلام آباد میں ہوئی تھی. اس میں ہم نے کوئی 10 ایئرس کا ایک پلان پہ ایگری کیا تھا کہ ہم ٹیرفس جتنے ممالک ہیں وہ سب ٹیرف جو ہے وہ کریں گے سوائے ایک لسٹ کے, جو لسٹ ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہے سیفٹا کے تحت. لیکن عمل درآمد نہیں ہوا. تو ابھی ڈیزائرز, وشز, باتیں ہی ہوئی ہیں, پریکٹیکلی اس کی طرح موو نہیں کیا گیا. ایک ویسے میں آپ کو بتاؤں, اس پہ ایک ڈاکٹر عشرت کی بھی ایک اسٹڈی ہے جو کہ میں نے خود ان سے سنی تھی, اور 2011 یا 12 میں ایک آسٹریلیا میں کانفرنس تھی کینبرا میں, ایک آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی میں میرا خیال ہے, وہاں پہ انہوں نے اس کا پیپر بھی پیش کیا تھا, میں بھی اس میں پارٹیسپینٹ تھا, میں گیا تھا وہاں پہ. تو اس پہ بھی انہوں نے یہ جو ورلڈ بینک کی ہے نا اسٹڈی, اس کا بھی حوالہ دیا تھا, اور ڈاکٹر عشرت نے کی اپنی بھی اس کے اوپر کافی ساری چیزیں تھیں.
وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کو آج کافی عرصہ گزر گیا, اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنا ہوم ورک پراپر کر لیں. پھر اگر انڈیا بھی اس کو پراپرلی اور وہ رسپونڈ کرے تو بات آگے بڑھ سکتی ہے. بالکل بالکل, اور اللہ کرے بڑھ جائے, اچھا ہے سب کے لیے. تھینک یو سو مچ یار, آپ نے ہمیں بڑا ٹائم دیا واپس, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. میں آپ سے سیکھتا ہوں. مجھ سے تو کچھ سیکھنے کو ملے گا نہیں آپ کو خاص, لیکن چلے بڑی مہربانی آپ کی آنے کی. تھینک یو گائز فار واچنگ. اف یو انجوائڈ دا کانٹینٹ پلیز ڈو سبسکرائب ٹو آور چینل اینڈ ویل سی یو فار دا نیکسٹ پوڈ کاسٹ.